السلام علیکم خواتین و حضرات. کراچی میں ایک چھوٹی سی مسجد سے چلنے والی تحریک جس کا نام دعوت اسلامی ہے، گزشتہ 40 سال کی خاموش جد و جہد نے اس کو دنیا کے کم و بیش 200 ممالک تک پہنچا دیا ہے. گزشتہ 2-3 دن سے ایک خبر سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے کہ شجاع آباد میں 45 سال سے گناہوں کی دلدل میں رہنے والی جگہ سینما گھر کو دعوت اسلامی نے خرید کر مسجد بنانے کا عطیہ دے دیا ہے. خواتین و حضرات، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو حقیقت کا ہم سفر MSN آفیشلز کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں. اس کو لائک کریں، اس پہ کامنٹس کریں، اپنی آراء ہمیں پیش کریں اور اس کو آگے جہاں تک ہو سکے اس کو شیئر بھی کریں. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ملکی و غیر ملکی خبروں کے علاوہ تلاوت، حمد و نعت، تقاریر، صوفیانہ و عارفانہ کلام کے علاوہ دنیا بھر کے علماء کرام، صوفیائی شخصیات، مذہبی اسکالرز کے خطابات اور سب سے بڑی بات کہ فرقہ واریت سے بالکل پاک آپ کو معلومات انشاءاللہ ملے گی. تو ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو دعوت اسلامی کا مختصر جو تعارف ہے وہ پیش کیے دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی ایک عالمگیر غیر سیاسی اور پرامن تحریک ہے جس کو امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس قادری اطاری دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ انہوں نے 1981 میں اس کی بنیاد رکھی. تاحال دعوت اسلامی کم و بیش دنیا کے 200 ممالک میں اس کا نیٹ ورک پہنچ چکا ہے. اور دعوت اسلامی اس سے بھی بڑی بات یہ کہ کم و بیش 92 شعبہ جات میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کامیابی کا جو سب سے بڑا راز ہے وہ یہ ہے کہ امیر اہل سنت فرماتے ہیں اور ان کا مدنی مقصد بھی ہے کہ مجھے اپنی اور دنیا کے سارے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یہ ان کا مدنی مقصد ہے اور ایک ون نکاتی ایجنڈے پہ وہ کام کر رہے ہیں. اور دوسری سب سے بڑی ان کی کامیابی کا راز وہ ہے کہ وہ جو ان کا ڈسپلن ہے، الحمدللہ سے 40 سال سے وہ تحریک چل رہی ہے اور 200 ممالک میں پہنچ چکی ہے. مدنی چینل تو ابھی 5-7 سال ہوئے ہیں آئے ہوئے. اس سے پہلے بغیر میڈیا کے چل رہی تھی، بغیر سپورٹ کے چل رہی تھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ اپنا پیغام، کیونکہ ان کی خلوص نیت شامل ہے اس میں اور ان کا ایک ہی مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی سب سے پہلے اپنی اور بعد میں دنیا کے سارے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. کہ یعنی کہ وہ کوئی بھی نیکی کا کام سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ پہلے گھر سے سٹارٹ کرتے ہیں، صدقہ جاریہ کا ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج زکوٰۃ ہو، کوئی بھی ہو. اس کے ساتھ ایک اور ان کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں موروثیت نہیں ہے. مطلب ایک بندہ جو مجلس شورا کا نگران ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کا بیٹا یا اس کا مطلب نواسا یا پوتا پوتی وہ مجلس شورا کا نگران ہوگا. پورا پراپر اس میں ڈسپلن ہے، جو اس میں پراپر جمہوریت ہے، ایک ان کا باقاعدہ معیار ہے. انہوں نے اپنے اصول و ضوابط متعین کیے ہوئے ہیں کہ تقوی کی بنیاد پر، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کمپیٹنٹ بندہ کون ہے، اس حساب سے جو ہے وہ بندوں کو اوپر لے کر آتے ہیں. وہ پراپر ایک ڈسپلن جو تنظیم یا تحریک کا نیٹ ورک ہوتا ہے وہ اس طریقے سے اس کو لے کر آگے چل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ان کی کامیابی ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں بھی ریسنٹلی مطلب ادھر مسجدیں توڑ کر ایک طرف تو مندر بنائے جا رہے ہیں، گردوارے بنائے جا رہے ہیں، قادیانیوں کی عبادت گاہیں جو ہیں وہ بڑے پیمانے پہ بنائی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف سینما گھر فاشی کے اڈے خرید کر وہاں پر الحمدللہ مسجدیں بنائی جا رہی ہیں. ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر آج بھی ہم میں دو قومی نظریہ زندہ ہے
یعنی جس کلمہ کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، وہ دو قومی نظریہ کہ مسلمان ایک الگ ریاست ہے، ایک الگ قوم ہوگی جس میں مکمل ہمیں مذہبی آزادی ہوگی۔ خواتین و حضرات، کیا بابائے قوم نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اس دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ہم جو پاکستان لے رہے ہیں اس میں سکھوں کے بہت بڑے پیمانے پر یعنی کہ دنیا کا سب سے بڑا گردوارہ ہوگا، یا اسلام آباد میں ہم ہندو کا سب سے بڑا مندر بنائیں گے، یا قادیانیوں کے لیے ہم بڑے پیمانے پر پراپرٹی خرید کر گورنمنٹ فنڈ سے ہم ان کی عبادت گاہیں بنائیں گے؟ کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ کیا ہم اتنے ہی بے حس ہو چکے ہیں؟ میرے پیارے اسلامی بھائی بہنوں، ہمیں سوچنا ہوگا اور لازمی سوچنا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ابھی حالیہ گورنمنٹ اس سے سابقہ جو گورنمنٹس رہی ہیں جن کے بھی مراسم رہے ہیں غیر مذہبی افراد سے یا غیر مذہبی ملکوں سے، کہ غیر مذہبی جتنے بھی ہمارے ملک میں پروجیکٹس ہیں وہ سالوں کے بجائے چند مہینوں میں مکمل ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ لبرلزم کو اتنا پھیلایا جا رہا ہے، اتنا آزادی کے نام پر لبرلزم کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے۔ آپ میڈیا کو دیکھ لیں، اتنا وہ پراپوگنڈا چل رہا ہے، ہر طرف فحاشی اور عریانی اتنی عام ہو چکی ہے۔ مطلب ایک طرف تو گورنمنٹ فنڈڈ ایجنسیوں کی فنڈنگ سے غیر مذہبی پروجیکٹس کی تکمیل ہو رہی ہے، گورنمنٹ فنڈ لگا رہی ہے تو دنیا کا سب سے بڑا مندر اور دنیا کا سب سے بڑا گردوارہ پاکستان میں بن رہا ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی قادیانیوں کی عبادت گاہ پاکستان میں بن رہی ہے، اور وہ بھی گورنمنٹ کے فنڈ سے، یعنی کہ یہ عوام کے پیسے سے بن رہے ہیں ساری غیر مذہبی عبادت گاہیں۔ اور اس کی نسبت تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو پاکستان میں جتنی بھی اسلامی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، سارے وہ چندے کے پیسے سے بن رہے ہیں، یعنی کہ اس میں گورنمنٹ کا فنڈ شامل نہیں ہے، اور وہ بھی مہینوں کے بجائے چاہیے تو یہ کہ جتنے بھی پاکستان اگر ریاست مدینہ ہے، ریاست مدینہ کا پاکستان ماڈل بننے جا رہا ہے تو پاکستان کی جتنی بھی مسجدیں ہیں، عبادت گاہیں ہیں، مدرسے ہیں، سب کو گورنمنٹ کی فنڈنگ ہونی چاہیے، یعنی ان کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں جو زیر تعمیر پروجیکٹس ہیں گورنمنٹ ان کو فنڈنگ کرے۔ ہمارے اپنے اسلامی جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ مہینوں کے بجائے سالوں سال لگ جاتے ہیں، چندوں کے پیسے سے بنتے بنتے لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں اور مسجدیں کمپلیٹ نہیں ہوتی، اور دوسری طرف چند مہینوں میں گردوارے بن رہے ہیں، مندر بن رہے ہیں، قادیانیوں کی عبادت گاہیں بن رہی ہیں۔ تو خواتین و حضرات، ہمیں کہنا پڑے گا کہ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، اندرون خانہ قادیانی رابطے ہم نہیں مانتے۔ اور دوسری میری نظم کا شعر ہے کہ تسی بناندے جاؤ گردوارے مندر، تسی بناندے جاؤ گردوارے مندر تے انہاں بڑی مسجد بھی ٹھا دیتی۔ میرے عزیز اسلامی بھائی بہنوں، اور اس دو قومی نظریہ کے بنیاد پر ہم نے پاکستان لیا تھا، اس کے پاسبانوں ہمیں اٹھنا ہوگا، ہمیں ضرور اٹھنا ہوگا اور آواز حق بلند کرنی ہوگی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اس کو لائک کیجئے، اس پہ اپنی آراء دیجئے، اور انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، بہت شکریہ۔